بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین و ناظرین حضرات، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں اور آج کا موضوع ہے گزری ہوئی قوموں کا ذکر آیا ہے اور بتایا کہ اگر وہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو پوری طرح سے اپناتے یا جو کچھ نبیوں پہ وہ نازل کیا گیا تھا اس کی پوری پابندی کرتے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی برسات ہوتی ہی، اوپر سے نعمتیں بھی برستی اور نعمتوں کا فرش بچھ جاتا۔ تو اس موضوع پر ذکر کرتے ہوئے یہ بات آسانی سے کہی جا سکتی ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں ان کا مزاج مجموعی طور پر یہ ہوتا ہے: عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ اور اس کا نتیجہ دونوں جہان میں کامیابی۔ یہ آسمانی کتابوں کا مجموعی مزاج ہے، کیونکہ کتاب آسمان سے جو آتی ہے، رسول پر آتی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو عقائد صحیحہ سکھائے جائیں، اعمال صالحہ سکھائے جائیں، جس کے نتیجے میں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں، قیامت میں بھی کامیاب ہوں۔ یہ بنیادی طور پر آسمانی کتابوں کا مزاج ہے۔ قرآن نے کہا، ذکر کیا بنی اسرائیل کا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اگر اس چیز کو یہ قائم کرتے جو تورات اور انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تھا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو خدا کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا تھا اس کی پیروی کرتے تو پھر لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو پھر وہ اوپر سے بھی نعمتوں کی برسات پاتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کے فرشیرہ بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک صرف بنی اسرائیل کا حل نہیں، قرآن کا فن تفسیر ہے۔ جس بات کو قرآن بیان کر کے چھوڑے اور اس کا ذکر کرنے کے بعد اس کی مذمت نہ کرے، اچھے تعریفی پہلو پہ اس کا ذکر کرے، تو وہ مومنوں کے لیے بھی اسی طرح قابل عمل ہوتا ہے جس طرح کے سابقہ امتوں کے لیے تھا۔ مثال کے بعد یہاں بیان کیا کہ اگر تورات و انجیل کی تعلیمات پر عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی برسات ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے والا بھی یہ یقین رکھے کہ اگر میں اس پر عمل کروں گا یا جو کچھ اس نے بتایا ہے اس کا عقیدہ رکھوں گا اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے منع رہوں گا، تو پھر میری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، قیامت بھی اچھی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان دنیاوی زندگی گزارنے کے بارے میں کسی اور نبی کی پیروی کرے اور قیامت کی کامیابی کے لیے کسی اور نبی کی پیروی کرے۔ نہیں، ایک نبی اور ایک رسول کی غلامی، کامیابی اور اتباع دونوں جہان میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو جب تک بنی اسرائیل اس پر ثابت قدم رہے جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا، تو ان پر آسمان سے پکے پکائے کھانے بھی ملتے رہے، بادل صاحبان بنے رہے، اور بچوں کی ولادت کے ساتھ کپڑے سلے سلائے ہوئے ملتے رہے، کوئی کپڑا گندا نہیں ہوتا رہا اور دھلانے کی ضرورت نہیں پیش آتی رہی، کسی اجام کی ضرورت پیش نہیں آئی، ان کی اجامتیں بحسب ضابطہ ہوتی رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی پیروی صرف قیامت کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا میں بھی کامیابی اور قیامت میں بھی کامیابی۔ اس کی مثالیں ہمارے اسلام میں کثرت سے ملتی ہیں۔ مسلمانوں نے اسی بات کو سمجھا کہ جو سرکار کا حکم ہو اس کی تعمیل کے لیے ہمیں تاریخ نہیں دینی، فوری طور پر اس پر عمل کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود
چوٹی کے فقیہ ہیں، یہ سب سے بڑے قانون دانوں میں سے ایک قانون دان ہیں۔ جناب مولا مرتضیٰ کے بعد ان کے برابر کا دوسرا کوئی فقیہ نہیں ہے، جن کے بارے میں سرکار نے یہ فرمایا کہ ردیت الامتی ما رضی لہا ابن ام عبدن و سخط لہا ما سخط لہا ابن ام عبدن، میں جو کچھ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میری امت کے لیے پسند کیا ہے یا کرے گا، میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں اور پسند کروں گا، اور جس چیز کو عبداللہ بن مسعود نے ناپسند کیا ہے میں اس کو ناپسند کرتا ہوں اور آئندہ بھی ناپسند کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ثقہ راوی ان کی روایت کے خلاف اگر روایت کرے وہ شاذ قرار پائے گی اور قابل احتجاج نہیں ہوگی، جیسا کہ ایک روایت میں ٹکرا ہوا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا اور جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ کنہ نقول انا ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا نفاضل اخذن علی ابی بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت، ہم حضرت ابو بکر صدیق کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے اور اس کے بعد جناب عمر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، اس کے بعد پھر حضرت عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، پھر چپ ہو جاتے تھے۔ یہ جملہ ان کا تھا، اور جس وقت قیاس صحابی کو قول صحابی میں دخل نہ ہو تو وہ حدیث موقوف کہلاتی ہے، مگر معنی کے اعتبار سے وہ حکماً مرفوع کہلاتی ہے، یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بات اس نے اپنی طبیعت سے نہیں کہی بلکہ سرکار سے سنی ہوگی۔ تو یہ عقیدہ کہ حضرت ابوبکر صدیق کے برابر ہم کسی کو نہیں سمجھتے تھے، پھر عمر کے برابر کسی کو نہیں پھر حضرت عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ تھا عقیدے کا، اس میں ان کی اپنی ذاتی رائے کو دخل نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ تو یہ حدیث قانوناً موقوف ہے اور حکماً مرفوع ہے، مگر حضرت علامہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستذکار کے اندر لکھا ہے کہ یہ حدیث ان کی شاذ ہے۔ شاذ کی تعریف مقدمہ ابن صلاح نے یوں لکھی ہے، جس وقت کوئی ثقہ راوی اوثق راوی کے خلاف روایت کر دے، یعنی روایت کرنے والا معتبر ہے مگر اپنے سے زیادہ معتبر، زیادہ سے زیادہ قابل اعتماد صحابی کے خلاف کہ مخالف حدیث روایت کر دے تو وہ حدیث اس کی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ حدیث کی تعریف میں متصل سندہ بالعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا الا، حدیث وہ صحیح ہوتی ہے کہ راوی کی مروی عنہ سے ملاقات ہوئی ہو، جو روایت کرتا ہے اس نے کسی راوی سے سنی ہو اور وہ بھی معتبر ہو، اور وہ بالعدول الضابطین، وہ ان کا سلسلہ تعلیم جو چلتا ہے وہ عدول کے ذریعے سے چلے۔ عدول عادل کی جمع ہے، بلکہ مبالغہ عدل سے سیکھے سے، یعنی بہت عادل، کیا مطلب ان کا عقیدہ صحیح ہو، ان کا عمل صحیح ہو، ان کو عدول کہتے ہیں، اور ضابطین جن کے حفظے میں کوئی فرق نہ ہو، بالعدول ضابطین من غیر شذوذ ولا الا، اس کے اندر شذوذ بھی نہ پایا جائے، علت بھی نہ پائی جائے تو قابل اعتبار ہوگی۔ تو چونکہ عبداللہ بن عمر سے کے مقابلے میں عبداللہ بن مسعود زیادہ مستند اور معتبر صحابی ہیں، کیونکہ وہ سرکار کے حضرت عمر فاروق کی مجلس شورا کے ممبر بھی تھے، سرکار کی بارگاہ میں ممبر تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر تو بدر کی جنگ کے زمانے میں موجود تھے لیکن ان کو شامل ہونے کا حق نہیں دیا تھا، بہت بڑا فرق ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کنہ نفضل علی علی آل مدینہ تھا، ہم تمام آل مدینہ تھے، کنہ نفضل علی علی آل مدینہ تھے، آل مدینہ پر سب پر فضیلت دیتے تھے ہم
حضرت اقرار کو، اور ان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ جب حضرت علی مرتضیٰ کو وہ سب سے افضل سمجھتے تھے تو یہ تینوں کے جو نام لیے علی مدینہ ہی تو ہیں، کہ ان سب سے ان کو افضل سمجھتے تھے۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ یہ کہنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت متفق علیہ اور اجماعی ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے آدمی کا اختلاف کرنا اس سے اجماع منعقد نہیں ہوتا، اور کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ بات انہوں نے اس وقت کہی جب شیخین کریمین کا وصال ہو چکا تھا، وہ وفات پا چکے تھے۔ اس کا مطلب انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے وفات کے بعد یہ جملہ بولا، اس لیے اس کا اس سے کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابن عساکر کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تعلمت 70 سورۃ من القرآن من خیر الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 70 صورتیں ان سے پڑھی ہیں جو سارے نبیوں سے افضل تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا وختمت القرآن عند خیر البشر بعد الانبیاء، اور میں نے باقی صورتیں جو ہیں پورا قرآن ختم کیا ہے اس کے پاس جو نبیوں کے بعد خیر البشر ہے۔ اس میں تو کسی کے مستثنا نہیں نکلتا، معلومات صاحب کی موجودگی ہوتے ہی یہ رائے چن کی کہ علی صاحب سے افضل ہے۔ جو میں نے زبدۃ تحقیق میں 55 صحابہ کی آراء کو اکٹھا کیا ہے کہ وہ حضرت مولا مرتضیٰ کو افضل سمجھتے تھے، جب صحابہ کے اندر حضرت حیدر قرار کے افضلیت کا عقیدہ موجود ہے تو وہ تو سنیت کی دلیل ہے، کیونکہ سنیت کا معیار کیا ہے؟ سرکار نے جو فرمایا کہ میری امت جو ہے 77 کو امتی علی 73 فرقتن، میری امت 73 فرقے ہو جائے گی، کلہم فی النار، سارے دوزخی ہوں گے، الا واحدہ، صرف ایک جماعت ان میں سے جنتی ہوگی۔ پوچھا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل سنت والجماعت ان کا نام ہے۔ پوچھا اہل سنت کی کیا تعریف ہے؟ فرمایا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، سنیت کی تعریف یہ ہے جس عقیدے پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ سنیت کا عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ صحابہ کے اندر جو عقیدہ پایا گیا ہے اس عقیدے کی وجہ سے آپ کسی کو سنیت سے خارج نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کی من گھڑت باتیں ہیں، توبہ کریں ان باتوں سے۔ سرکار کا ارشاد موجود حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ شذوذ سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی ثقہ راوی کو اوثق راوی کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ثقہ راوی کی بات ہے، اس نے اوثق راوی کے خلاف بات کی ہے، اس وجہ سے اس کی یہ بات سند کو نہیں پہنچتی، شاذ ہے، اور شاذ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔ اس بات کا ذکر کیا ہے علامہ ابن عبد البر نے کتاب الاستذکار میں، جو موطا امام مالک کی شرح ہے، میرے پاس موجود ہے، اولجات لگے ہوئے ہیں، تو ہم یہ بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جو عمل تھا اس میں تاخیر نہیں تھی، یہ بات انہوں نے سمجھ لی ہوئی تھی۔ آسمانی کتاب کا مزاج یہ ہے، وہ آئے عقائد صحیحہ سکھائے، اعمال صالحہ سکھائے، اور دنیا اور قیامت کی کامیابی کی ضمانت دے، اس لیے وہ فوری طور پر عمل کرتے تھے۔ جمعہ کا دن ہے، عبداللہ بن مسعود آئے، سرکار نے دیکھا کہ ہجوم بہت زیادہ ہے، جیسا آپ دیکھتے گزری ہوئی رات کو ہمارے پاس خواتین کا بھی ہجوم تھا، مردوں کا بھی ہجوم تھا، حتیٰ کہ ہمیں کرسیاں وغیرہ بھی اٹھانا پڑی۔ سرکار نے فرمایا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، یعنی گردنیں پھلانگ کے آگے آنے کی اجازت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرا ایک پاؤں دروازے سے کے اندر تھا اور ایک باہر تھا، تو میں دہلیز پر، جس کو پنجابی میں دروٹنی کہتے ہو، میں دہلیز پر بیٹھ گیا، تو کسی صحابی نے مجھ سے کہا
کہ یار سرکار کا مقصد یہ تو نہیں کہ دہلیز پر بیٹھ جاؤ، کیوں دہلیز پر بیٹھے ہو؟ ان کا میرے کانوں نے یہ بات سن لی ہے، جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں میرا قدم وہ مسجد کی طرف نہیں جائے گا، وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ سرکار کی بات کو میں تاریخ نہیں دے سکتا۔ اس بات نے ان کو اتنا کامیابی عطا فرمائی کہ آج پوری دنیا میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی قانونی بالادستی تسلیم ہوتی ہے، اور پوری دنیا کا انٹرنیشنل لا کا سب سے بڑا جاننے والا حسن بن زیاد ہے، اور حسن بن زیاد امام ابو حنیفہ کا سب سے چھوٹا شاگرد ہے، اور امام ابو حنیفہ سلسلہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہات میں آج پورے ائمہ کہتے ہیں اگر فقہ سیکھنی ہے تو امام ابو حنیفہ سے سیکھو۔ اس بات کو ائمہ اربعہ نے، امام ابو حنیفہ کے سوا تیسرے جو 3 ائمہ ہیں، سب نے تسلیم کیا ہے، اور امت آج تک مانتی ہے کہ اتنا بڑا قانون دان آدمی تاریخ انسانی میں صحابہ کے بعد کوئی شخص نہیں پیدا ہوا۔ صحابہ کے ساتھ ہم ان کا موازنہ نہیں کرتے، لیکن واقعات بتاتے ہیں کہ ان کے علم کی جوانی اللہ بہتر جانتا ہے کیسی تھی، اور وہ کتنی بڑی تھی۔ تو سرکار کے تعلیمات پر فوری طور پر عمل کرنا، اس آیت نے بتلایا کہ بنی اسرائیلوں کے خلاف گلہ یہی ہے کہ تورات اور انجیل میں جو کچھ لکھا ہوا تھا اس پر عمل نہیں کیا۔ ناکامی کا ذریعہ یہ ہوا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ تو آج پوری دنیا میں ان کی جو حکومت ہے وہ نقشے پر تلاش کرو ملتی نہیں، جن کی پوری دنیا میں قانونی بالادستی تھی۔ اگر آج ان کا حال یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا خطہ ان کے قبضے میں ہے، یہ بالکل ایسی بات ہے جیسا کسی کی شلوار اتار کے اس کو چھوٹا سا کاشا بنا کے دے دیا جائے کہ اس نے ترقی کی ہے۔ اس نے ترقی نہیں کی، اس نے ذلت حاصل کی ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ سرکار کی تعلیمات پر فوراً عمل کریں۔ ایک ذریعہ جو زوال نعمت سے بچنے کا ہے وہ کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، حسن پر جوانی آئے زوال آئے گا، دولت پر جوانی آئے گی زوال آئے گا، عزت اور سیاست پر جوانی آئے گی زوال آئے گا۔ کب نہیں آئے گا؟ کہا اگر آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ شکریہ کے کیا معنی ہیں؟ جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے نا، اس مقصد کے لیے استعمال کرنا، یہ اس کا شکریہ ہے۔ اگر آپ حسن کا صحیح استعمال کریں، مرتے دم تک حسن باقی رہے گا، طاقت باقی رہے گی، جسمانی صلاحیتیں باقی رہیں گی۔ سیاسیات میں اگر لادینیت نہ اختیار کریں، دیکھیں حضرت عمر فاروق، ان سے پوچھا گیا کہ ما کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار کی بارگاہ میں آپ کا مرتبہ کیا تھا؟ یہ مثال دے رہا ہوں کہ سرکار کے غلاموں نے سرکار کے ارشادات پر عمل کرنے کے لیے تاریخ نہیں دی، نہ چالاکی کی ہے، نہ الٹی سیدھی تعویلیں کی ہیں۔ پوچھا گیا اے حضرت عمر، حضور کے زمانے میں آپ کی کیا شان تھی؟ ان کا کون تو عبدہ و خادمہ، میں سرکار کا غلام بے دام تھا، چاہے مجھے بیچ ڈالیں چاہے تو مجھے آزاد فرما دیں، سرکار کا غلام تھا۔ اس پوچھنے والا پوچھتا ہے اب میں پوچھتا ہوں اب آپ کی حیثیت کیسی ہے؟ فرمایا میری مثال مثلی کمثل جمل انف یتبع قائدہ فلینظر قائدہ ای وجہ یقودہ۔ آج میری مثال ایسی ہے جیسا اونٹ ہے، اس کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہے اور نکیل کے ساتھ مہار بندھی ہوئی ہے، اور وہ شتربان کے ہاتھ میں ہے۔ اونٹ کا کوئی کام نہیں اپنے راستے کا فیصلہ کرے، کوئی پالیسی مرتب کرے نہیں، جدھر جدھر وہ کھینچتا جائے ایک کوئی رمز پچھاڑو یارو بہتیاں کیڑیاں گلاں میں دیتی اتباغ بلوچا جدھر چلائے چلا۔ پیری فقیری کا بھی یہی مقصد ہے، استادی شاگردی کا بھی یہی مقصد ہے، امتی اور نبی کا بھی یہی مقصد ہے۔
پر کامیاب امتی وہی ہے، کامیاب شاگرد وہی ہے، کامیاب مرید وہی ہے، کامیاب اولاد وہی ہے کہ جدھر چلا ہے چلا۔ جو ان کا رہنما ہے اس کا کام ہے کہ اللہ کے قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرے۔ فرماتے ہیں السمع والطاعۃ فیما احب او کرے، جو بھی مسلمان ہے، جو اس کا مذہبی پیشوا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے اس کی پیروی کرے، خواہ وہ بات اس کو اچھی لگے یا نہ لگے۔ کسی بات کا حکم دے دے، ماں باپ دے دے، استاد دے دے، پیر دے دے، لیکن دے خدا اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق، خواہ وہ اس کو اچھی لگے یا بری لگے، دونوں صورتوں میں اس کی پیروی کرے۔ اور کب تک؟ معلوم یومر بالمعصیہ، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دے اس وقت تک وہ اس کی پیروی کرے۔ فَإِذَا أُمِرَ بِالْمَعْصِيَةِ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ عَلَيْهِ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی باپ کی بھی پیروی نہیں ہے، کسی استاد کی پیروی بھی نہیں ہے، کسی پیر کی پیروی بھی نہیں ہے۔ ہر رہنما کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق حکم دینے کی پابندی ہے، پھر اس کے جو پیروکار ہیں ان کو ماننے کے وہ پابند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کو ایمان لانے سے 8 دن پہلے اونٹ چلانا نہیں آتا تھا، اس زمانے کی فتوحات مشرق و مغرب کے سمندروں پر ایک ہی وقت میں اس کے فاتحین کے گھوڑے پانی پینے لگے، اور اتنا بڑا استعمار نہ رومنوں سے بن سکا نہ پرشین سے بن سکا۔ دنیا کی یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک ایرانیوں کی حکومت جس کو پرشین کہتے ہیں، اور دوسرا رومنوں کی۔ تو یہ دونوں بہت بڑی طاقتیں تھیں، دونوں کے تختے الٹ کے حضرت فاروق اعظم نے اسلام کے معیار کو قائم کیا۔ لیکن یہ کس وجہ سے؟ گھر سے پڑھ کے چلے تھے، ان کو سامان ملا تھا، ان کو کسی حکومت سے پیکٹ کیا تھا؟ نہیں، کسی حکومت سے ان کا پیکٹ نہیں ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام انڈیپینڈنٹ پالیسی کا اسلام تھا، اور پرشین امپائر اور رومن امپائر یہ دونوں امپیریلزم تھے، یعنی دوسرے ملکوں میں جا کے اپنی حکومتیں قائم کی تھی اور بہت بڑا وسیع ملک بنا دیا تھا۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک بندہ جس کو اونٹ چلانا نہیں آتا وہ دنیا کے تختے الٹ کے سیدھا کر دے گا۔ اب دیکھیں، جس وقت نبی کا فرمان لوگوں نے مد نظر رکھا، نہ ہونے والے کام ہوئے کہ نہ ہوئے، جن کو عقل قبول نہیں کرتی کہ یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی زبان سے نکلا ہوا ہے۔ تو رب نے کہا آسمانی کتابوں کا مزاج ہی یہی ہے، آئے عقائد صحیحہ سکھائے، اعمال صالحہ سکھائے، اور دنیا کی کامیابی کی ضمانت دے، کامیاب قیامت کے قیامت کی کامیابی کی ضمانت دے۔ یہ سارے کام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام ایک دن مدینہ شریف بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے صحابیو، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں۔ کہ کیا کہتے؟ کہ ایک وقت آئے گا ایران فتح ہوگا اور سلمان فارسی اس جماعت کا سردار ہوگا، اور جمعے کا دن ہوگا، مسلمانوں کی جماعت چھوٹی ساری ہوگی، اور پرشین فارسیوں کی جماعت ہر طرح کے کیل کانٹے سے لیس ہوگی، اور دوسرے کنارے پر وہ کھڑے ہوں گے۔ جمعے کا دن ہوگا، سلمان فارسی اس جماعت کا سردار ہوگا، یہ قصر ابیض کو فتح کرے گا۔ مسلمان بڑے حیران ہوئے، جیسے آج کہے آزاد کشمیر امریکہ کو فتح کرے گا، جس سے یہ بات اچنبے کی بات لگتی ہے، اسی طرح یہ بات بھی کہ ایران فتح ہوگا اور سلمان فارسی جو اسی خاندان کا آدمی ہے
اس کو ان سے ہمدردی نہیں ہوگی، اسلام سے ہمدردی ہوگی، یہ اپنے نبی کا وفادار ہوگا۔ دور حاضر میں یہ بات دیکھی، مسجدوں میں دیکھی ہے، مدرسوں میں دیکھی ہے، خانقاہوں میں دیکھی ہے۔ بعض قبیلے ایسے ہیں، ایک طرف پیغمبر ہو اور ایک طرف ان کے خاندان کا بندہ ہو، وہ اپنے خاندان کے ساتھی ہیں، پیغمبر کے ساتھی نہیں۔ یہی وجہ کہ ذلت اٹھا رہے ہیں۔ جب تک اس برائی سے باز نہیں آئیں گے، توبہ نہیں کریں گے، کامیابی میسر نہیں آئے گی۔ گیر کامیابی اس وقت میسر آئے گی جب پوری قوم مل کے توبہ کرے گی کہ ہم نبی پاک کی تعلیمات کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ یہ بات صحابہ نے سن لی، حضرت سلمان فارسی نے بھی سن لی۔ سچ مجھ ایسا ہوا، قلعہ جلولہ عراق میں ایک جگہ ہے، اس کو فتح کیا گیا، آگے بڑھے۔ جو پرشین تھے بڑے پرانی لڑاکا قوم تھی، انہوں نے بڑی عالمی جنگیں دیکھی ہوئی تھیں، اس لیے لڑائیوں کی تدابیر کو خوب سمجھتے تھے۔ انہوں نے دریا دجلہ سے پار جاتے ہوئے لکڑی کا پل تھا، اس کو آگ دے دی۔ اب ایک ہی پل تھا، یعنی اپنے ملک کو بچانا چاہا کہ دشمن ہمارے ملک میں آئے گا تو فتح کرے گا نا، تو آنے کا راستہ صرف پل ہے، وہ لکڑی کا پل ہے، اس کو جلا دیا۔ جب اس کو جلا دیا گیا تو اطمینان ہو گیا کہ اب مسلمان ادھر نہیں آ سکتے کیونکہ راستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب عقل کہتی ہے آنے جانے کی کمیونیکیشن کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، آگے کس طرح جاؤ گے؟ لیکن سلمان فارسی کہتے حضرت سعد بن وقاص سے، ایریا کمانڈر سعد بن وقاص تھے، لیکن اس گروپ کے جو لڑاکا گروپ تھا اس کے انچارج حضرت سلمان فارسی تھے۔ انہوں نے مخاطبوں کے کہا، سعد اس مجلس میں آپ بھی موجود تھے، یاد ہے جب سرکار نے کہا تھا جمعے کا دن ہوگا، مسلمانوں کی لڑاکا فوج تھوڑی سی ہوگی، سلمان فارسی ان کا انچارج ہوگا، کثرے اب اس کو یہ فتح کرے گا، یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو یاد ہے۔ کہا کہ جمعے کا وقت دیر ہو رہا ہے، ہمیں جلدی جانا ہے۔ انہوں نے کہا بندے تھوڑے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ جنگ بھی نہیں ہے، دشمن کے پاس اسلحہ جنگ بھی معقول ہے، اور ایرانی تیر اندازی میں، آرچری میں پوری دنیا میں مانے ہوئے تھے، ان کے برابر دوسری کوئی قوم۔ انہوں نے جب بھی کبھی شکست دی ہے رومنوں کو تو تیر اندازی کے ذریعے سے دی ہے، تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے۔ وہ سامنے والے وہ کنارہ بھی اونچا ہے اور یہ نیچے ہے، اونچی جگہ سے تیر زیادہ دور تک جاتا ہے، نیچے جگہ سے مارو تو زیادہ دور تک نہیں جاتا۔ اب سلمان فارسی کہتے اب میں جانے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا یار جماعت چھوٹی سی ہے، اسباب کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا اس بات میں تم پڑھو، میں نے سرکار کی زبان سے سنا ہے کہ جمعے کا دن ہوگا، جماعت چھوٹی سی ہوگی۔ جماعت بھی چھوٹی ہے، جمعہ بھی ہے، کثر ابیت بھی سامنے ہے، سلمان بھی زندہ ہے۔ یہ کہہ کے کہا گھوڑے رب کو یاد کر، پیچھے سے دوڑا کے لائے، خدا کے دریائے دجلہ میں ڈال دیا۔ اب دریائے دجلہ اپنی پوری موجوں پر ہے۔ جب عین دریا کی بیڈ میں پہنچے تو ایرانیوں نے تیر اندازی شروع کر دی۔ ساتھ کہتے واپس آ جاؤ، اس لیے کہ تیر اندازی کثرت بارش کی طرح ہو رہی ہے، گھوڑوں کے منہ زخمی، آنکھیں زخمی، چہرہ زخمی، شاہ سواروں کا چہرہ زخمی، گردن جتنا بار نظر آ رہے ہیں وہ زخمی زخمی، پورے دریائے دجلہ کی سطح خون ہو کے بہی۔ ساتھ کہتے واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، طوفان بحر دیکھ کر جو اپنی کشتی موڑ لے وہ پار کب اتر سکا جو حوصلہ یوں چھوڑ دے۔ نہیں، مرنا منظور ہے، سرکار کی تعلیمات پر یقین کام رکھتے ہیں۔ زمین و آسمان پھٹ سکتے ہیں، زمین آسمان بن سکتا ہے، آسمان زمین بن سکتا ہے، لیکن نبی پاک کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے ناممکن باتیں ممکن ہو سکتی ہیں، سرکار کا ارشاد ٹل نہیں سکتا۔ اسی حالت میں سامنے والے ساحل پر جا پہنچے۔ جو ہی وہاں پہنچے تو ایرانی سر میں پاؤں رکھ کے بھاگے۔ انہوں نے کہا مجانین، یہ پاگل آ گئے، یہ کہہ کے بھاگنے لگے۔
اور تیر اندازی بھی وہیں رہی۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کی عمر شریف 250 برس کے ہیر پھیر میں تھی۔ سب صحابہ میں جو زیادہ عمر رسیدہ تھے 250 برس تو عمر ان کی سرکار کے دور میں ہو چکی تھی، اب 250 برس کے ہیر پھیر میں ہے۔ جب وہاں پہنچے تو پہنچتے ہی انہوں نے دیر ہی گھوڑا چھوڑا اور نیچے اتر کے نب کا نام لے کر کے دھکا دیا قلعے کے دروازے کو۔ اب وہ دروازہ جو آج بھی جا کے دیکھو تو پتہ چلتا تازہ دم ہے۔ ایک ہی دھکے سے دروازے کے 2 ٹکڑے کر دیے، اندر چلے گئے۔ باقی صحابہ جا کے مال غنیمت لوٹنے لگے۔ ان کا سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جمعے کی اذان سلمان فارسی کہے گا اور قصر ابیض کے مینار پہ چڑھ کے کہے گا۔ ان کا وقت جا رہا ہے، سرکار کے ارشاد کے پورا ہونے کا وقت ہے۔ اوپر جا کے انہوں نے اذان کی۔ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جمعے کا جو مقرر کرنا قاضی کے ذمے یا وزیر کے ذمے یا کسی علاقے کے بڑے افسر کے ذمے ہے، یہ انفیوں کی شرط ہے، ہماری نزدیک شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ سلمان فارسی نے جو اذان دی تھی جمعے کی دی تھی نا، وہ کس نے جمعہ مقرر کیا تھا؟ وقت آ گیا تھا، کہا وقت آ جائے تو جہاں بھی آ جائے، جتنے باقی نمازیں پڑھتے تھے جمعے کی نماز بھی پڑھو۔ اب جناب لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، یہ آمنے سامنے کی بات ہے کہ نہیں؟ ان صحابہ کے بارے میں کیا کہاں لکھا ہے کہ ان کا پیٹ بھرا ہوا تھا، ان کو راشن کی ضرورت نہیں تھی؟ ان کا مرے یا جی ہیں سرکار کے فرمان پر ہٹ کرتے ہیں، رب کی رحمت کا انتظار کریں گے۔ تو دشمن کے مال غنیمت سے جا کر کے انہوں نے اپنے ناشتے کیے، اپنے کھانے کھائے۔ تو اس سے ہم یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں، سرکار کا حکم ہے دیر نہیں کرنی۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی تاریخ میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لائے ہیں، راستے میں صحابہ سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ ان کا سرکار کی محفل سے اٹھ کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آج کوئی سرکار نے نئی بات بتائی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ایک بات بتائی ہے کہ پاجامہ اگر تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہو تو پھر وہ حرام ہے، دوزخ میں جائے گا۔ پاجامہ بھی اور پاجامے والے کا وہ حصہ بھی جس پر وہ کپڑا لگتا ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا باقی سارے ساتھی بتاتے ٹھیک ہے اسی طرح کا ہے، یہ اسی طرح کا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، ایک طبقہ ہے اہل حدیث کا جو پانچوں سے کو اوپر اٹھانا فرض سمجھتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ جو چیز ممنوع لغیر ہی ہو جائز لذات ہی ہوتی ہے، جیسا کہ سالی سے نکاح ہونا ہے، کس وجہ سے؟ کہ جو اس کی بیگم ہے وہ اس کی بہن لگتی ہے، تو اس کی موجودگی میں اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ جس تاریخ بیوی مر جائے اسی تاریخ سالی سے نکاح درست ہے۔ یہ ممنوع لغیر ہی جائز لذات ہی کی مثال ہے۔ اس جگہ جب سرکار نے فرمایا مسترسلہ من الازار من الکعبین، مسترسلہ من الکعبین من الازار فی النار، جو پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہو تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ ان کے کولوں پر گوشت بہت کم تھا اس لیے ان کا تہہ بند لٹک جاتا تھا، تو عرض کہ یا رسول اللہ پھر میرا کیا بنے گا؟ میرے پاس اتنا گوشت ہے نہیں کہ وہاں یہ میرے پاجامہ لٹکا رہے یا تہہ بند وہاں اٹک جائے، کیا کروں؟ سرکار فرمایا لستا من الخیلاء، اور تیرا جو پاجامہ لٹکتا ہے یا تہہ بند لٹکتا ہے وہ تکبر کی وجہ سے نہیں، تو جو کفار مکہ اپنی علامت رکھتے پیچھے گھسٹتے چلے، پیچھے ٹریلنگ لگ رہی ہے، گھسٹتا ہوا تہہ بند آ رہا ہے، تو وہ ان کی علامتیں تکبر تھی، وہ تکبر کی وجہ سے حرام ہے۔ چونکہ تو تکبر نہیں کرتا، جو چیز ناجائز لغیر ہی ہو
وہ جائز لذات ہی ہوتی ہے، اس لیے اس صحابی نے اپنا گٹھڑ پھینکا، بیٹھ کے وہیں انہوں نے پاجامے کو چیک کیا کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہے۔ ان کو اس تفصیل کا پتہ نہیں تھا نا کہ تکبر کی وجہ سے لٹکنا منع ہے یا ویسے ہی۔ انہوں نے پکڑ کر اسی وقت پاجامہ پھاڑ دیا اور ٹخنوں سے اوپر کر دیا۔ وہ صحابہ کہنے لگے یار کیسے عجیب آدمی ہو، گھر جا کے ٹھیک کرتے اور کسی سلیقے طریقے سے درزی کو کہہ کے ضابطے کے مطابق ٹھیک کرتا کہ برا نہ لگے، تو تم نے جاتے جاتے ہی پھاڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں سرکار کا فرمان جس طرح میں نے سمجھا ہے، میرے کانوں نے سنا ہے، اس کو تاریخ دینا جائے وہ ایسا ہے، وہ میرا قدم پھر وہ گھر کی طرف نہیں جائے گا، وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ سرکار کا فرمان کیا ہے، اس لیے میں اس کو تاریخ نہیں دیتا۔ تو اس طرح حضرت حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات سرکار کے ساتھ ایک باغ میں جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے دیکھا کہ ایک ٹہنی سرکار کے سر کے برابر آ گئی۔ سرکار نے اس کا ہاتھ سے پکڑا، اونچا کیا، گردن کو نیچے کر کے گزر گئے۔ حضرت مولا مرزا نے دیکھا کہ سرکار نے اس ٹہنی کو پکڑا، اس کو اوپر اٹھایا، جمپ کر کے اس ٹہنی کو پکڑا، سر کے برابر لائے، سر کے برابر لا کر اس کو اونچا کیا، اس کے نیچے سے گزر گئے۔ جو صحابہ ساتھ تھے ان کا علی ان کو تو ضرورت پیش آئی تھی، اگر نہ اونچا کرتے، ٹہنی کو اونچا نہ کرتے تو سرکار کے سر کو چوٹ لگ جاتی، لیکن آپ بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا میری نگاہوں نے سرکار کو ٹہنی پکڑتے دیکھا ہے، گردن کو جھکاتے دیکھا ہے، اب اس جھگڑے میں تم پڑو وجہ کیا تھی؟ میں نے سرکار کا جو عمل دیکھا اس کے مطابق عمل کرنا ضروری سمجھا۔ تو جس چیز بندے نے سرکار دو عالم السلام کی تعلیمات کو مقدم سمجھا، بدر کی جنگ کو لے لیجیے، کون کہتا ہے کہ 313 آدمی 970 کے مقابلے میں لڑیں، جن کے پاس ہر طرح کا اسلحہ جنگ موجود ہے، راشن موجود ہے اور جانور موجود ہیں، گھوڑے موجود ہیں، اونٹ موجود ہیں، سب سامان موجود ہے، وہ گھوڑوں پر بھی جنگ کر سکتے ہیں، اونٹوں پر چڑھ کے بھی نیزوں سے جنگ کر سکتے ہیں۔ لیکن ادھر سے جو صحابی گئے ہیں ان کے پاس تو راشن کا بھی پورا بندوبست نہیں ہے، کون کہتا ہے کہ ان کو لڑنا چاہیے؟ لیکن صحابہ کرام سرکار نے پوچھا اور صحابیوں بتاؤ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی مدینہ شریف پر حملہ آور ہو تو ہم اپنے جان مال کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں آپ کی جان مال اور عزت و آبرو کی بھی حفاظت کریں گے، مگر باہر پیچھے دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے جاتے وقت تو پیروی کرنے کا وعدہ نہیں تھا۔ بات اصل میں یہ تھی کہ ابو سفیان گیا ہوا تھا آئندہ سامان جنگ خریدنے کے لیے، اور عورتوں نے اپنے کاتے ہوئے سوت بھی اور سوئی سلائی کا جو کام کیا ہوا تھا وہ بھی، جو گھر کا داشتہ تھا، جو کچھ بچت تھی ساری حوالے کی کہ لے آئیں اور ہم مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کا خاتمہ کر کے چھوڑیں گے۔ ان کا یہ ارادہ تھا۔ یہ سرکار کو پتہ چلا وہ قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے سرکار نے اپنی آرمی تیار کی، لیکن راستے میں سرکار نے یہ ریفرینڈم کیا، پوچھا اور صحابیوں بتاؤ کیا رائے ہے؟ اس وقت حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو مہاجروں کا آئے ہوئے تھے، سر بیچ اساں سودا کیتا بازار مدینے والے تھی، صدقے نہیں میری جند جان سے ہو، بازار مدینے والے تھے، دربار مدینے والے تھے۔ انہوں نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، وہ سامنے ہے جگہ جہاں انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا
انا ہاؤنا قاعدون، تم جاؤ، تمہارا خدا جائے، جا کے لڑو، ہم تمہارا تماشا دیکھیں۔ یا رسول اللہ، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہم لڑ کے دکھائیں گے، آپ بھی اور آپ کا خدا بھی تماشا دیکھے، مرد ہوئے تو مرد کے بچے لڑ کے دکھائیں گے۔ لیکن اصل مراد سرکار کی وہاں کے جو انصار تھے ان کی طرف روئے سخن تھا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ بنی خزرج کے سردار تھے، ان کو مخاطب کر کے پوچھا، بتا تیری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا جواب، یا رسول اللہ، لڑنا، کٹنا، مرنا، مقابلہ کرنا، ضرب مارنا، ضرب کھانا، تیر پھینکنا، تیروں کی چوٹیں سہنا، یہ اس کے تو متعدد فتح بھی نتیجہ ہو سکتا ہے، شکست بھی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ یہ سامنے سمندر میں موجیں نظر آ رہی ہیں، خدا کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ اگر کہہ دیں اس کھلے سمندر کی موجوں پر حملہ کر جائیں گے، اس کا تو فتح تو کچھ نہیں، موت ہی موت ہے نا، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ اور جس تاریخ خلافت کا مسئلہ چلا تھا، یہ ان سے متفق نہیں تھے، یہ اس بات سے عمر نے ان کو مارا تھا۔ سیرت ابن شام میں تفسیر سے لکھا ہوا، اتنا مارا کہ ادموا کر کے چھوڑ دیا۔ سیرت ابن شام معتبر ترین کتاب ہے، اور وہ بدری ہیں۔ کہتے ہو نا کہ جو آدمی خلافت میں شریک نہیں ہوا وہ مسلمان نہیں رہتا، اعلیٰ حضرت اس کی وضاحت کی ہے، کہا چاروں خلیفوں کا منکر ہو جائے کافر نہیں ہوتا۔ اور حضرت سعد بن عبادہ، مسلم شریف کا حدیث ہے، دوسرے سیرت نگاروں نے کسی اور کا نام دیا ہے، مگر مسلم شریف کے حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بدری صحابہ ہیں۔ بخاری شریف کے متن کے اندر ہے کہ بدریوں کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردوں سے جھانک کے کہا، او بدریو، تم نے جو کام کر دکھایا ہے، تم کچھ بھی کرو، جنت تمہیں جہنم میں کوئی نہیں لے جا سکتا۔ یہ بدریوں کی کیٹیگری ہے۔ پھر اس قدر مارا انہیں کہ وہ وطن چھوڑ کے چلے گئے، اور شام کے علاقے میں ان کا وصال ہوا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، لکھنے والوں نے یک طرفہ ڈگریاں کی ہیں، یہ خیال نہیں کیا وہ کون آدمی ہے۔ پوری سٹرینتھ جتنی تھی نا، ساری مل کے جتنی بنتی ہے، حضرت سعد بن عبادہ کی اپنا قبیلہ جو ہے اس سے دگنا تھا۔ سب سے زیادہ جس کی کنٹریبیوشن تھی بدر کی جنگ میں، وہ حضرت سعد بن عبادہ تھے۔ اور جناب جنگ لڑی، کون کہتا ہے کہ 313 کو 970 کے مقابلے میں لڑنا چاہیے؟ لو انہم اقاموا التورات، تورات کو اگر قائم کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہے۔ اب سرکار دو عرض کے غلام نے ثابت کر دیا، عقل کچھ کہتی ہے، بہتر ہے کہ پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ بے خطر کود بڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشا لبے بام ابھی۔ کربلا کا مارکا بھی اسی بات کی شہادت ہے۔ عقل بولی اپنے بچوں کو نہ مار، عشق بولا ایسے ہی ملتا ہے یار۔ عقل بولی سب سے پیاری جان ہے، عشق بولا یار پر قربان ہے۔ عشق و محبت کی رواداریاں، یہ ہے ساری کامیابی کا راز۔ اور آگے ایک جگہ سے چل کر کے کیمپ لگایا، مخبر نے خبر دی کہ 3 اونٹ صبح ذبح ہوتے، 3 شامی۔ اس کا مطلب یہ ہے کم از کم 1000 آدمی کی نفری ہے۔ یار گھوڑے موجود، اونٹ موجود، راشن موجود، وسائل موجود۔ جنہوں نے لڑنا ہے ان کے پاس نہ راشن ہے، نہ گھوڑے ہیں، اور نہ ذرا بختر ہے، اسلحہ جنگ بھی نہیں۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ عقل کی پیروی نہیں کرنی، نبی کی پیروی کرنی ہے۔ جو نبی کہے اس پر عمل کرنا ہے، پھر یقین رکھنا کہ کامیابی ہمیں ملے گی۔
دنیا کا کوئی آبزرور یہ آبزرویشن نہیں کرے گا کہ 970 جو نیاتے تھے جن کے پاس اسلحہ جنگ بھی نہیں تھا، راشن بھی نہیں تھا، وہ 970 پر غالب آ سکتے ہیں۔ اگر کوئی دانشور ہوتا ان کو مشورہ دیتا کہ لڑو، سرکار کے فرمان پر لڑ گئے۔ رب کریم نے کہا اگر میرے محبوب کی شان کو برقرار رکھنے کے لیے تم نے اپنے آپ کو خطرے پر پیش کیا، اگر نعمتیں تمہارے پاؤں نہ چومے مجھے خدا نہ کہیے۔ اب بدر کی جنگ کا معرکہ ایسا بنا کہ مسلمانوں میں صرف اکیلے علی مرتضیٰ نے 39 آدمی اکیلے مارے، 11 آدمیوں کے مارنے میں شریک ہوئے، اور باقی صحابہ نے مل کے 20 آدمی مارے۔ اندازہ کریں جس نے پہلے کوئی جنگ دیکھی ہوئی نہیں، جنہوں نے پہلے جنگیں دیکھی ہوئی ہیں وہ سبوں میں موجود ہے، لیکن سرکار کو پتہ ہے کون کیا کر سکتا ہے، کون کتنے پانی میں ہے۔ سرکار نے علی کا نام لے کر بھیجا ہے، حضرت امیر حمزہ کا نام لے کر بھیجا ہے، لیکن کام کر کے دکھایا کہ نہ دکھایا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ آسمانی کتاب جب آتی ہے عقائد صحیحہ سکھاتی ہے، اعمال صالحہ سکھاتی ہے، اور دنیا اور قیامت کی کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ یہ تھا آج کا پیغام۔ جتنے مرد عورتیں بوڑھے بچے سن رہے ہو اس کو پلے باندھ لو۔ جہاں عقل اور سیاسی تقاضے کچھ اور کہیں، دین کچھ اور کہے، آپ دین پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے روایت مقدس فرما، بے خصوص حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت قرار کرم کو فرما، قادری، چشتی، نقشبندی، سروردی، شاذلی، بدوی، زنجانی، خلوتی، اشتاری، درکاویہ، دندراویہ، قبرویہ، اویسیہ، ملامتیہ، تمام ثلاثہ اولیاء اللہ کے روایت مقدس فرما۔ حضرت غوث پاک، خواجہ غریب نواز، داتا گنج بخش علی جویری، شیخ شاہ الدین سروردی، سید بہاء الدین نقشبندی وغیرہ تمام ثلاثہ اولیاء اللہ کے روایت مقدس فرما۔ خواجگان ٹانگری شریف، خواجگان بگار شریف، خواجگان اجمیر شریف، اب نانم کرو سید پیر عالم جنرل شکور جی اللہ شاہ صبر رحمۃ اللہ۔ میرے قبلہ پیر مجد سید برادر شاہ مطاب شاہ شاہ حسین شاہ حسین شاہ میر شاہ مردان شاہ سلطان شاہ میر احمد رحمۃ اللہ۔ خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ۔ خواجہ محمد قاسم مولوی، سید حیدر شاہ صاحب پناکوی، خواجگان کمکور شریف، خواجگان توری شریف کے روایت مقدس فرما۔ سید پیر جماعت علی شاہ محمد علی پوری رحمۃ اللہ فرما۔ تمام ثلاثہ اولیاء اللہ کے روایت مقدس فرما۔ کل روز میرے مخلصین محبین یاران اخواب میرے وفادار گزرے ہیں، ان کے قبروں کو میں یہ ثواب ایثار فرما کر کے اور قیامت خوشگوار فرما۔ سب کے حالات اچھے فرما۔ اللہ کریم پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرما۔ دشمنان پاکستان کو ذلیل خوار فرما۔ اے اللہ پاکستان کی صورتحال کو بہتر فرما۔ مذہب اہل حق اہل سنت والجماعت کو بالت عطا فرما۔ اولیاء اللہ کے نظام خانقاہی کو تازہ زندگی عطا فرما۔ جتنے بھی اولاد ساتھی ہیں سب کو اولاد نرینہ صالح طویل میں نیک وقت اولاد عطا فرما۔ جب بے روزگار ہیں باپ کا روزگار عطا فرما۔ دین و دنیا کے نعمتوں سے مالا مال فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ۔